کہاں سنی جا رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ کربلا تک پہنچ جائے. سبحان اللہ. وہاں تو دل کی آواز پہنچتی ہے. سنو میرے عزیز دوستو, ایک پیغام جو پورے انڈیا میں دیا, پورے ہندوستان میں, بدر بھائی, ایک پیغام وہ یہ ہے کہ جس گھر میں بھی بیٹی پیدا ہو ایک نہ ایک بیٹی کا نام زینب ضرور رکھ دینا. ایک نہ ایک بیٹی کا نام, نور بھائی, ایک نہ ایک بیٹی کا نام زینب, اس لیے کہ اس کائنات میں بہادر عورتوں کی لسٹ بنائی جائے نا, ان میں سے بہت اونچا مقام زینب کا بھی آئے گا. بے شک اللہ کی عزت کی قسم زینب. اس لیے میں چاہتا ہوں میرے گھر میں, میرے بھائیوں کے گھر میں, ہر گھر میں ایک زینب ضرور ہونا چاہیے, تاکہ اسے یہ پتا چلے, کم سے کم یار اسی بات پہ عمل کر لو, مر جائیں گے تو لوگ یاد تو رکھیں گے کہ یہ زینب جو ہے کس ابھیان کا حصہ ہے. یہ زینب ضرور نام رکھنا اپنے گھر میں. اور سنو, اس زینب کو یہ بھی بتانا کہ حسین کی بہن زینب کیسی تھی, تاکہ یہ زینب اسی کی کنیز بنے, اسی کے نقش قدم پہ چلے زینب. اور یہ مت سوچنا کہ ہمارے بڑے بھائی کی نام بیٹی کا نام بھی زینب تو ہمارے گھر میں بھی, تم کہنا تم اگر زینب سے محبت کرتے ہو تو ہم بھی کم نہیں کرتے. ارے ان چیزوں میں مقابلہ کرو یار, ڈھول بجانے میں کیا مقابلہ کرنا یار, وہ تو دنیا نے تمہارا ویسے بجا دیا. اس میں مقابلہ کیا کر رہے ہو یار, اس میں کرو میرے بھائی مقابلہ. ہر گھر میں زینب ہونا چاہیے. بتاؤں کیسی ہیں زینب؟ نانا کے نواسے نے, اب اس پہ لگانا نعرہ سمجھ میں آئے تو خلیل بھائی, نانا کے نواسے نے مسلح نہیں چھوڑا, سر تن سے جدا ہو گیا, سجدہ نہیں چھوڑا, دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے, زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. واہ واہ واہ. اللہ اللہ یا رسول اللہ, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, سبحان اللہ, یا علی مشکل ٹلی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ. اب ارے یار سن تو لو ہماری بات, ہم مظلوم ہیں, اللہ کی قسم مظلوم ہیں. زینب وہاں بھی پردہ نہیں چھوڑے, یہاں تک کہ ان کی چادر نوچ لی گئی, کھینچ لی گئی. آپ نے کہا بیبیو اللہ نے ہمیں لمبے بال دیے ہیں, اپنے چہروں پہ ڈال لو. مظفر بھائی کوئی میری بات سن تو لے, کوئی مولانا کامل کی بات کم سے کم سن تو لو, کم سے کم آپ سرکار کلاں کی تو سن لو یار. میرے بھائی کم سے کم سمجھو تو صحیح, کیوں کہہ رہے ہیں, کس وجہ سے کہہ رہے ہیں. آپ زینب کی کنیز بھی بنو اور کریم پاؤڈر لگا کے عاشورے کی رات میں سڑکوں کی زینت بنو. نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بتاؤ. اب آپ کہہ دو کہ اسے تھوڑی جائز کہا ہے, تو جن چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کم سے کم اس کو بھی تو سمجھو. ہمیں تو جب خوشی ہوتی آپ کہتے کہ بھئی ان چیزوں کو دور رہو, دور رکھو ان چیزوں سے. اصلاح تو بالکل نہیں, اوپر سے حوصلہ افزائی کر رہے ہو قوم کی. آنے والا وقت مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. اللہ ہی جانے, مصطفیٰ نے فرمایا تھا حدیث میں کہ قیامت کے قریب ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ ہاتھ پہ انگارہ رکھنا آسان ہے, ایمان بچانا اس سے مشکل ہو جائے گا. گھر گھر میں فتنے پھوٹیں گے. آپ کو حق پہ رہنا ہے میرے بھائیوں. ہاں لڑنا نہیں ہے, پیار سے سمجھانا ہے. تمہارے سمجھانے سے ایک بھائی اگر صحیح راستے پہ آ جائے اس سے اچھی کیا بات ہے. باقی تمہارا موقف تمہارے ساتھ, تمہارا نظریہ تمہارے ساتھ, باقی اللہ فیصلہ کرے گا. مجھے تو اتنا بتا دو, کیا اس رات میں خواتین بے پردہ ہو کے, اب کچھ لوگوں نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ وہ اس رات میں کیا ہر رات میں ہی ناجائز ہے, تو اس رات میں کیوں کہتے ہو. اللہ کے بندو, اس رات میں تو اور زیادہ حرام ہو گیا وہ. اب کوئی آدمی مسجد میں آ کے شراب پیے, مولانا رفاعل اس سے کہیں کہ یار تم مسجد میں پی رہے ہو, تو کیا جواب میں وہ یہ کہے گا کہ یار شراب پینا تو باہر بھی ناجائز ہے, مسجد میں نہ پی رہا ہوں تو کیا ہو گیا. آپ اس سے جواب میں یہ کہیں گے اللہ کے بندے, باہر صرف شراب پینا حرام ہے, یہاں تو ڈبل گناہ کر رہا ہے. ایک شراب پی رہا, اوپر سے مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے. اسی طرح عاشورے کی رات میں بھی یہ کہا جائے گا کہ بے پردگی تو حرام ہے ہی, تم ڈبل گناہ یہ کر رہے ہو, تو بے پردگی کر رہے ہو, اوپر سے کس رات میں کر رہے ہو یہ تو دیکھو.
کتنی مبارک رات میں تم بے پردگی کر رہے ہو. تو اگر ہم یہ کہہ دیں قوم سے او بھائیو، میں نے تو ابھی کہا منعرف اول صاحب سے، عالم بعمل ہے منعرف اول، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی قسم، اس عمر میں اتنا پرہیزگار امام نہیں ملے گا آپ کو آسانی سے. یہ نہیں کرو کہ نہیں ہے، یقیناً سب اپنی اپنی جگہ ہیں، مگر بہت کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کئی پریشانیوں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرمائے غیب سے. امام حسین کے صدقے میں میرے بھائیوں، اگر ہم آپ سب سے یہ کہہ دیں کہ میری بہنوں گھروں میں قرآن پڑھو، تو بولو یہ اچھا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. 7ویں تاریخ میں آپ کیا کرتے ہو بتاؤ یار. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، چلو ایک جگہ نقشہ بنایا تم نے صحیح طریقے سے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کام کرو، اس تاریخ میں پوری رات آپ میرے حسین کی شہادت سنو، بہنیں اپنے گھروں میں سنائیں، سب لوگ سنیں، اور مسجد میں آ کر کے انشاءاللہ آئندہ سال سے یہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا. اپنے علاقے میں ہوگا، اللہ پاک نے چاہا. انشاءاللہ ہر مسجد میں 10 دن تک ہمارے مولانا شوکت صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، 10 دن عشاء کی نماز کے بعد چندان والی مسجد میں میرے حسین کی شہادت کا ذکر سنایا. یار کم سے کم عالم اگر کہہ رہے ہیں تو آپ اس پہ ایک مرتبہ سوچ تو لو. باقی کرو گے تو تم وہی جو تمہارا دل کر رہا، مگر غلط تو مانو. بھئی غلط تو مانو کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے. ارے کئی جگہ کی شکایت ہے میرے بھائیوں، سختی کرنے پہ تو یہ شکایتیں آ رہی ہیں، چھوٹ دے دو گے تو قوم کا کیا حال ہوگا. کئی جگہ پر میری ماں بہن بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں اس رات میں. ذرا سوچو آپ، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچائی ہے. کتنی ماں بہن بیٹیوں کی طرف اوباش گنڈے غلط نگاہ ڈالتے ہیں. تو کیا یہ عاشورہ کی شب اسی لیے ہے؟ بولو. آپ بھی کہو گے اس لیے نہیں ہے، تو آپ یہ سوچو کہ یہ کنٹرول کیسے ہو، جو ذکر حسین بھی زندہ رہے اور یہ برائیاں بھی ختم ہو جائیں. بولو غلط تو نہیں ہے میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر. ذرا اندازہ تو لگاؤ، زینب نے کہا بال ڈال لو بال. ہماری امی جان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور فاطمہ زہرا نے تو یہ کہا تھا. اور یہ پیغام بھی دوں گا، ایک نہ ایک بیٹی کا نام فاطمہ بھی ضرور رکھنا. ہر گھر میں فاطمہ ہو، ہر گھر میں زینب ہو، تو انشاءاللہ اہل بیت کی یاد زندہ ہو جائے گی. کیا شان ہے فاطمہ کی. اے میرے سرتاج، میرا انتقال ہو جائے تو رات میں دفن کرنا. اے میری بیٹیوں، میری ماں، یہ بھی تو سن لو، کم سے کم رات میں دفن کرنا. علی کیوں؟ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرا جنازہ بھی دیکھ لے. یہ شان فاطمہ زہرا کی میں نے کئی مستند کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب حسنین کی امی جان میرے نبی کی شہیدی بیٹی فاطمہ زہرا، جسے نبی نے جنتی عورتوں کا سردار بتایا، ان کی سواری جائے گی، آواز آئے گی، او محشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے یہ نبی کی بیٹی کی سواری جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت فاطمہ الزہرا، عظمت اسلام، فیضان مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. فاطمہ زہرا اور اس کی کنیزیں محرم کی نبی تاریخ کو، عاشورے کی شب کو سنگار کر کے روڈوں کی زینت بنے، اور یہ مولوی نما لوگ خاموش بیٹھے رہیں. کاش سب مل جھل کے اس برائی کو روکتے تو یہ رک بھی جاتی. اب میرے سمجھ میں آیا کہ یہ رکتی کیوں نہیں. صحیح بات. اب میرے سمجھ میں آیا کہ یہ رکتی کیوں نہیں. کیسے رکے گی بتاؤ؟ کیا کریں؟ اس قوم کو روکیں کہ ان کو روکیں؟ رک بھی جاتی ہے اب تک، کب کی رک گئی ہوتی، مگر کیسے روکے بتاؤ؟ کیا کریں؟ ذہن کنفیوز کر دیا. اپنے ہی لوگ، کم سے کم ایک طرف کی بات سن رہے ہو، دونوں طرف کی سنو، ہماری بھی تو سن لو. کوئی وحی تھوڑی آ گئی کسی کے پاس، ہماری بھی بات سنو. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سرکار کلاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہم شاہ عبد العزیز سے آگے نہیں جائیں گے. جن مسئلوں پہ تحقیق ہو چکی ہے اس پہ قابلیت دکھائی تو کیا دکھائی. آپ کو اگر تحقیق کرنا ہے تو برما کے بچوں پہ کرو. کیا بات. آپ کو اگر اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے
تو بیچارے تڑپتے ہوئے غریب مظلوم بچے جن کے خلاف حکومت مسلسل سازشیں کر رہی ہے، ہمیں تو خوشی ہوتی جب ان بچوں کے لیے بھی آواز اٹھائی جاتی۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ آپ کا بھائی کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی دل اتنا بے چین تھا کہ میں نے 7ویں تاریخ میں میڈیا میں وہیں راجکوٹ ہی میں یہ بیان دیا کہ بھائیو، عاشورے کی شب میں جب بھی دعا کرنا تو برما کے غریب بچوں کو ضرور یاد کر لینا، اس لیے کہ وہ مظلوم بچے بے گھر ہیں، ان کے لیے تو آپ زبان نہیں کھول رہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی قسم غصے میں کچھ بات میں کہہ سکتا ہوں کڑوی، لیکن میری نیت غلط نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ بس تم حالات کو سمجھ جاؤ، اچھائی کو سمجھ جاؤ، اور اتنا سمجھو کہ یہ بے پردگی یا ناچنا گانا، ادھر ادھر گھومنا، ان راتوں کو پوری گشت کی رات بنا دینا۔ ارے اللہ کے بندو، اس رات کو کم سے کم یہی سوچ لیتے کہ اس رات میں کربلا میں حسین نے کیا کیا۔ آؤ میرے سامنے آؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری میں، ابن اسیر میں، جتنی بھی تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، سنو میں بتاتا ہوں کیا کیا تھا اس رات میں۔ عصر کی اذان ہو گئی تھی 9 تاریخ کو۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ 9 تاریخ کو حافظ منور صاحب، 9 تاریخ کو عصر کے ٹائم پہ اعلان ہو گیا عمرو بن سعد کی طرف سے جنگ ہوگی۔ حسین کے پاس جب گھوڑ ٹاپوں کی آواز آئی، حسین اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد ادھر زینب نے کہا بھیا، زینب کا نام آتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے اللہ کی عزت کی ختم کہ فاطمہ زہرا کے صبر کو مجسم کیا جائے تو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ کہا بھیا یہ گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے، تو امام حسین نے اس وقت اٹھ کر کے کہا بہن زینب، میں نے ابھی نانا جان کو خواب میں دیکھا تھا، اور نانا جان نے مجھ سے کہا انت تروح الیہ، حسین تم کچھ ہی وقت میں ہماری طرف آنے والے ہو، لگتا ہے زینب اب شہادت ہو کر ہی رہے گی۔ آپ نے بھیجا اپنے سوتیلے بھائی، کس کو؟ عباس علمبردار کو، سوتیلے بھائی ہیں مظفر بھائی، مگر خدا کی قسم سگے بھائیوں میں بھی کیا محبت ہوگی جو عباس میں اور حسین میں محبت تھی۔ یہ شمر جو تھا نا، یہ خبیث رشتہ دار ہوتا تھا کسی رشتے سے حضرت عباس کا۔ اس ظالم نے کسی کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا عباس تم ہماری طرف آ جاؤ تمہیں پانی دیا جائے گا، تو عباس نے یہ جواب سن کے پہلے تو اسے مارا جو پیغام لے کر کے آیا تھا، اور اس کے بعد کہا میں ایسی مصیبت کے وقت میں اپنے بھائی حسین کا ساتھ چھوڑوں، تو مجھے ٹھنڈے مشکیزے کے پانی کا لالچ دیتا ہے، تو خبیث مجھ سے کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی حسین کا ساتھ چھوڑ دوں۔ کہہ دینا جا کر کے شمر سے کہ عباس حسین کا بھائی نہیں ہے بلکہ حسین کے در کا غلام ہے، حسین کا نوکر ہے عباس، حسین کا نوکر ہے عباس۔ خدا کی قسم آپ ذرا غور تو کیجئے، یہ عباس علمبردار کے جملے ہیں، حضرت عباس علمبردار کے جملے ہیں یہ۔ عباس نے کہا شم آئندہ میری طرف نگاہ بھی اٹھا کر مت ڈالنا، میرے بھائی حسین تک، یہ سوتیلے بھائی ہیں سوتیلے، مگر محبت کا حال دیکھو، میرے حسین میں کچھ نہ کچھ تو بات تھی کہ سوتیلا بھائی سگوں کی طرح محبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عباس علمبردار کو 9ویں تاریخ کی بات بتا رہا ہوں میں، 9ویں تاریخ کہا جا کر کے پوچھو عمرو بن سعد سے کیوں شور کر رہے ہیں؟ جا کر کے پوچھا، عمرو بن سعد نے کہا ابھی جنگ کریں گے، واپس آئے، کہا بھائی وہ تو جنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا ایک کام کرو، عمرو بن سعد سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے، اس لیے کہ تم تو جانتے ہو عباس مجھے نماز پڑھنے کا کتنا شوق ہے، مجھے سجدہ کرنے کا کتنا شوق ہے، مجھے قرآن پاک کی تلاوت کا کتنا شوق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین نے جب یہ کہا، عباس نے جا کر کے کہا عمرو بن سعد سے کہ ایک رات کی مہلت دے دو، ہم دل کھول کر کے نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ او میرے بھائیو، مجھے ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ یہ عاشورے کی جو رات ہے جسے تم گشت کی رات کہتے ہو، گشت اگر مسجد تک آنے جانے یا عبادت کی نیت سے گشت ہو تو پرابلم نہیں ہے مجھے، ماں بہن بیٹیوں کو تکنے کے لیے پوری رات موٹر سائیکل نمازیں چھوڑ کر کے جو تم گھومتے ہو اس سے مجھے اعتراض ہے۔ امام نے کیا کیا تھا اس رات میں خود فیصلہ کر لو۔ امام اندر آئے خیمے میں، زینب ایک طرف بیٹھی ہیں، سکینہ زینب کی گود میں ہے، چہرہ اداس ہے میاں، 7ویں تاریخ سے پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا ہے زبان میں، منہ میں نہیں گیا ایک قطرہ۔ حضرت سکینہ اور فاطمہ بنت حسین کو، دونوں بیٹیوں کو امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا۔ آپ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ کل کو مجھے پھانسی ہو جائے گی، کل کو مجھے پھانسی ہو جائے گی، تو آپ سوچ سکتے ہیں
کہ آپ کو سب سے پہلے جس کی یاد آئے گی وہ آپ کی بیٹی ہوگی، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے بیٹا تو کما کر کے بھی پیٹ بھر لے گا، کسی بھی طریقے سے اپنا پیٹ بھر لے گا، لیکن آپ کو بیٹی کی اس لیے یاد آئے گی کہ میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا، اسے پتہ نہیں کہاں اس کی شادی ہوگی، اگر شادی کے بعد میری بیٹی کو اچھا سسرال نہیں ملا تو کم سے کم میں زندہ ہوتا تو میری بیٹی گھر پہ آ کے مجھ سے اپنے دکھڑے رو لیتی، لیکن مجھے تو کل کو پھانسی ہو جائے گی، تو آپ کا دھیان جو سب سے زیادہ جائے گا اپنی بیٹی ہی کی طرف جائے گا۔ تو حسین نے 9ویں تاریخ میں جو ہے پوری رات جب بھی سجدہ کر کے اٹھتے، نماز مکمل کرتے، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ لیتے تو سب سے پہلے سکینہ کو ہی دیکھا کرتے تھے، مگر سکینہ بھی تو حسین کی بیٹی ہے، کہتی ہیں ابا میں بھی نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے بھی قرآن پڑھاؤ، میں بھی تلاوت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام علی مقام نے اپنی بیٹی سکینہ کو گود میں بٹھا لیا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کبھی سکینہ کو دیکھتے ہیں، کبھی قرآن کو دیکھتے ہیں، کبھی سنسان سے سناٹا طاری کربلا کے میدان کو دیکھتے ہیں، اور حسین جانتے تھے کہ میری بیٹی سکینہ اس رات کے بعد تجھے اکیلا سونا پڑے گا۔ حسین جانتے تھے کہ میری بیٹی سکینہ اس رات کے بعد اب تجھے اکیلا ہی سونا پڑے گا۔ سکینہ ہے، سکینہ سے زینب نے کہا، پھوپھی نے کہا زینب نے کہ بیٹی سکینہ کچھ دیر سو جاؤ، ادھر تو پیاس تھی، ادھر سکینہ آپ دیدہ ہو کے کہتی ہے پھوپھی آخری ہی تو رات ہے، اس رات کے بعد تھوڑی ابو ملیں گے مجھے، اس لیے آج تم مجھے جی بھر کے میرے ابو کو دیکھنے دو، جی بھر کے میرے والد گرامی کی مجھے جو ہے زیارت کرنے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی عجیب رات ہے۔ ادھر سکینہ بھی پڑھ رہی ہے، دیکھو علی اکبر بھی تلاوت کر رہا ہے۔ او میرے بھائی، اگر توصیف رضا یہ کہتا ہے کہ اس رات میں گھومو مت، یار گھومتے تو تم زندگی بھر ہو، اس رات میں تو کم سے کم قرآن پاک جا کر کے دیکھ لو یار، کم سے کم قرآن پاک پڑھ لو، تو بتاؤ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں یار؟ مولانا کامل کہہ رہے ہیں تو کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ سرکار کلا نے کہا تو کیا غلط کہا؟ یا ہمارے تمام علماء نے کہا تو کیا غلط کہا؟ تم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، تمہیں تو جو سمجھا دیا گیا وہ تم سمجھ گئے، نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا۔ کاش تم سمجھ لیتے، تم نے کربلا کی داستان کو سمجھا ہی نہیں۔ میں ایسا نہیں کہ تم پہ یہ الزام لگا دوں کہ تمہیں حسین سے محبت نہیں، یقیناً محبت ہے، بس تم سمجھ لو، کاش اس درد کو سمجھ لو، اس دل کی آواز کو سمجھ لو، کاش تم سمجھ لو کہ حسینیت تو جب ادا ہوگی جب پورے عاشورے کی رات تم مسجد کا دروازہ نہیں چھوڑو گے یا مصلی نہیں چھوڑو گے، پوری رات جب عبادت کرو گے اور دن میں روزہ رکھو گے تو خدا کی قسم 24 گھنٹے میں ایک نہ ایک مرتبہ تمہاری آنکھ میں آنسو ضرور آ جائے، اور ایک بھی آنسو ان کی محبت میں آ گیا، قیامت کے دن تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہاں یہ جتنے بھائی میرے رو رہے ہیں، کیا یہ سب جھوٹے حسینی ہیں؟ کیا ان کی حسینیت جب ہی ثابت ہوگی جب یہ دن بچائیں گے؟ میرے بھائی یہ بھی سچے حسینی ہیں، آنسو بغیر محبت کے نہیں آتے ہیں، دل میں محبت ہے تبھی میرے ان بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ کیا بتاؤں زبان کانپتی ہے میری کا، بشیر بھائی ذرا اس کا ایکو بڑھا دیں، اور کیا بتاؤں، میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں، کیا بتاؤں زبان کانپتی ہے، سب لوگ پڑھیں، کیا بتاؤں زبان کانپتی ہے میری، کیا بتاؤں زبان کانپتی ہے میری، کن بہار خیر البشر لٹ گیا، خاندان میں صرف چند بچے بچے، آلیان میں پورا گھر لٹ گیا، خون روتی تھی زینب در گلا، سچ ہے حالات کا غم بہت ہے بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی غلط تیجی